ونصلي ونسلم على محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات ذی وقار حاضرین و سامعین، آج 17 شوال المکرم ہے. آج کی گفتگو غزوہ احد کے حوالے سے ہے. یہ وہ غزوہ ہوا جس میں نہ فتح تھی نہ شکست. غزوہ بدر کے بعد کفار و مشرکین اپنا انتقام لینے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لینے کے لیے اس غزوہ کے لیے بہت ساری توقع کی. یہ غزوہ احد شوال کی 15 تاریخ کو پیش آیا. 3 ہجری کے اندر. ادھر کفار و مشرکین کی تعداد 3000 کے قریب ہے اور قافلے کا سالار کفار کا ابو سفیان تھا. اور ادھر مسلمانوں کا سپہ سالار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اور مجاہدین کی تعداد جو تھی وہ 700 تھی. نتیجہ فریقین میں سے کسی کو واضح اور فیصلہ کن برتری یا شکست نہ ہوئی، بلکہ جنگ کا فیصلہ فتح و شکست کے درمیان رہا. اور اس غزوہ کے اندر 70 صحابہ کرام جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور 40 کے قریب زخمی ہوئے اور دشمن کے 30 افراد مارے گئے. یہ ایک ایسا غزوہ تھا، مگر اس غزوہ کے اندر بھی مسلمان اور سپہ سالار استقامت کے ساتھ رہے. حضرات ذی وقار، یہ موضوع بہت طویل ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. اگر ہم اس کو بیان کرنا شروع بھی کریں تو ہمارے کئی جمعات گزر جائیں، مگر یہ موضوع پھر بھی کمپلیٹ نہ ہو، مکمل نہ ہو، کیونکہ یہ غزوہ ایک ایسا ہوا
کہ مسلمانوں کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے تھے۔ یہ ایک جو بات ہوتی ہے میدان جنگ کے اندر، وہ میدان جنگ کی جو ساری کمان ہوتی ہے وہ سپہ سالار کے کندھوں پر ہوتی ہے، اور سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ، اپنی ذہانت کے ساتھ قافلے کو وہ ترتیب دیتا ہے جو میدان جنگ کے اندر اپنی حفاظت بھی رہے اور قافلے والوں کی بھی حفاظت رہے۔ اور مگر یہ بات یاد رکھیے کہ اگر جنگ کے اندر کوئی نقصانات ہوتے ہیں مجاہدین کے، قافلے والوں کے، وہاں ایک غلطی ہوتی ہے، اور وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب سپہ سالار کی نافرمانی کی جائے، ان کی حکم کی عدولی کی جائے، تب پھر وہ قافلہ جو ہوتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، پھر انہیں جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، پھر انہیں مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ مگر یہ جو غزوہ احد تھا، اس کی پس منظر جو ایک بات تھی وہ یہی تھی کہ ان غزوہ والوں نے سپہ سالار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی، آپ کی حکم کی انہوں نے عدولی کی، اور اس عدولی کی بنا پر جس میں 70 صحابہ کرام جنہوں نے شہادت نوش فرمائی، 40 کے قریب زخمی ہوئے، اور بہت سارا نقصان ہوا، بذات خود سپہ سالار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور حتیٰ کہ آپ بھی زخمی ہوئے۔ تو یہ کیا تھا کہ انہوں نے سپہ سالار کی نافرمانی کی، جس بنا پر انہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اب غزوہ احد کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ غزوہ احد کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر کفار و مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار قتل ہو چکے تھے، مارے جا چکے تھے، اب ان کے آباء و اجداد تو مارے گئے، مگر ان کا جو خاندان پیچھے رہ چکا تھا، اب وہ بدلے کی تیاری میں تھی کہ اب ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ اور جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو مدینہ کے قبائل ارد گرد کے، اب وہ بھی جو دم مارنا چاہتے تھے مگر وہ بھی اب رک گئے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اتنی پاور آ چکی کہ یہاں 1000 کے قریب تعداد تھی کفار و مشرکین کی، اور ادھر 313 تھی، مگر پھر بھی کفار و مشرکین کو شکست ہوئی۔ اب وہ دم مارے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، مگر یہ مشرکین مکہ اور جس کے سردار تھے ابو سفیان، اب ادھر سے ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر اپنا واپس آ چکا تھا۔ اب انہوں نے وہ قافلہ سارا اور دیگر مال و متاع غزوہ احد کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ جھڑپیں ہوتی رہی مگر یہاں خاموشی رہی، اور مدینہ کے ارد و گردوں کے قبائل جو تھے وہ خاموش رہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ خانی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر جب بھی کفار و مشرکین کی طرف سے انہیں پیغام جاتے تو وہ آگے سے ایک ہی بات کرتے، کیا کہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی ایمان کی طاقت زیادہ ہے، ان کی جسمانی طاقت وہ زیادہ ہے، اور وہ کس بنا پر بھی تھی؟ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز رکھا تھا، آپ کا محبت عشق اتنا تھا کہ وہ آپ پر مر مٹنے والے تھے۔ تو حضرات ذوالفقار ایسے ہی اب انہوں نے مشرکین مکہ نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو خبر ہوئی کہ مشرکین مکہ کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں، کیونکہ وہاں ہر ایک بات کے پیچھے حکمت عملی ہے. مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود عمل کیا اور پھر آگے اس کو کنورٹ کیا، آگے پیغام پہنچایا کہ اس پر اب تم لوگ بھی عمل کرو. اور دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا، آپ نے مدینہ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا. وہاں منافقین بھی تھے، مومن مسلمان سبھی تھے. اب اس مشورے کے اندر، اس کانفرنس کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ سبھی تھے، وہ بھی تھے اس کانفرنس میں جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان مشورہ کر رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مدینہ مشرکین مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اب وہ کسی وقت بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. لہذا اب آپ یہ بتائیں کہ اب ہم کیا ان کے ساتھ مدینہ میں رہ کر جنگ کریں یا پھر باہر جا کر میدان میں. اب اس کے اندر نوجوان طبقات بہت تھے اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. اب ان کو جوش و جذبہ اپنی جگہ پر تھا. اب وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کے سائے میں دست بازو بن کر میدان کے اندر کفار و مشرکین کے ساتھ ہم جہاد کریں، ان کے ساتھ لڑائی کریں اور پھر ہم جام شہادت نوش فرما کر رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ یہ مشورہ کیا. وہ جو رئیس المنافقین تھے، اور منافقین کے سردار نے کہا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے. اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا بھی یہی ارادہ تھا. اور جب ان نوجوان نسل نے، ان نوجوان مجاہدین نے اور وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں وہ موقع مل رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ جو کریں وہ میدان میں مدینہ سے باہر نکل کر کریں، تاکہ ہمارے بچے، ہماری خواتین جو ہیں وہ محفوظ رہے. اور اس بات پر جب مشورہ ان کا ہو چکا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے کر گئے. آپ نے زرہ پہنی اور زرہ پہننے کے بعد آپ جب باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ چلیں آپ جنگ کے لیے روانہ ہو یہاں سے. اور کچھ صحابہ کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات دیکھے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کیا کہ جنگ جو تھی وہ مدینہ سے باہر لڑی جائے، میدان کے اندر لڑی جائے، بلکہ آپ یہ چاہتے یہ جو جنگ ہے یہ مدینہ کے اندر لڑی جائے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں ویسے کر لیں، یہ نوجوان ہیں، یہ نہیں جانتے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا رسول، رب کا نبی جب جنگ کے لیے تیار ہو جائے، زرہ پہن لے، پھر اس پر یہ حکم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ جائے. اب جو جنگ ہے وہ میدان میں ہی ہوگی. اور جب یہ قافلہ اب یہاں سے روانہ ہوا اور جبل عین وہ پہاڑی ہے جس پر احد کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ 50 افراد پر مشتمل تھا، اس کو وہاں تعین کیا. اور ادھر سے کفار و مشرکین یہ پہلے آ چکے تھے میدان میں، اور انہوں نے اچھی جگہ جو تھی وہ اس جگہ پر انہوں نے ڈیرے لگا لیے. مگر یہاں مسلمانوں کے لیے کہ پیچھے کی طرف پہاڑی تھی اور آگے دشمن تھے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک دستہ وہاں محفوظ کیا اور یہ فرمایا کہ اس دستے کو آپ نے تلقین یہاں تک کی کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں،
ہم جنگ جیت جائیں اور مال و غنیمت سمیٹ رہے ہو، تم لوگوں نے کسی حال میں بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہمارا نقصان ہو رہا ہو، کفار و مشرکین ہم پر غالب آ جائیں، تب بھی تم لوگوں نے مدد کے لیے نہیں آنا۔ اور یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اتنی تلقین فرمائی کہ اگر میں ہی کیوں نہ رہوں اس دنیا میں، تب بھی یہ دستہ تم لوگ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہنا، اس جبل عین کو نہ چھوڑنا۔ اور یہ تلقین کرنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنال کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر یہاں تعداد جو تھی وہ یہاں 1000 کی تعداد تھی، اور اس میں سے جو رئیس المنافقین تھے، اب انہوں نے اعتراض کھڑا کیا۔ وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ اعتراض یہ تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے کہا کہ مدینہ میں جنگ کرتے ہیں، مگر یہ نوجوان نسل کے پیچھے لا کر میدان کی طرف پلٹ آئے، تو لہٰذا اب ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اب وہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنی 300 لشکر کو لے کر ایک طرف ہو گیا، اور یہ مسلمانوں کو دوسرا دھچکا لگا کہ پہلا مدینہ سے باہر اور دوسرا پھر یہ منافقین ایک طرف ہو گئے۔ اب یہ 300 منافقین ایک طرف، اب پیچھے تعداد جو رہ گئی مسلمانوں کی 700 تعداد تھی۔ اب کچھ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ہم ان کے ساتھ نپٹے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب یہ وقت ان کے ساتھ کا نہیں ہے، ان کو جانے دو، اور خدا کا شکر یہ ادا کرو کہ انہوں نے اپنی حقیقت پہلے ہی ظاہر کر دی۔ اگر یہ میدان جنگ کے اندر ایسا کرتے تو ذرا سوچو کہ ہم پر کیا بیتی۔ اگر یہ میدان جنگ کے اندر کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ آور ہو جاتے تو پھر کیا بیتی۔ اور یہ رب تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں یہ نعمت عطا کی کہ جنگ سے پہلے رب کائنات نے ان کو اپنے بل کر دیا۔ اور پھر اسی طرح اب انہوں نے یہ تو ایک طرف ہو گئے، اب پھر انہوں نے سازش کی، اور سازش کیا کی؟ اب لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، لوگوں کو بھڑکاتے رہے، جس میں بنو حارثہ اور خزر سے بنو سلمہ اور بہت سارے قبائل کے جو لوگ تھے، اب ان کو یہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تم لوگ اپنا جانی نقصان کرو گے، تو لہٰذا تم لوگ ایک طرف ہو جاؤ۔ مگر رب کائنات نے انہیں ایمان کی دولت دی، وہ استقامت کے ساتھ رہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا، فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب تم میں سے بنو سلمہ، خزر اور بنو حارثہ کے لوگ جدا ہو چکے، گروہ بن گئے، تقسیم ہو گئے، فرمایا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، فرمایا کہ جان لیں وہ ارد گرد ہواؤں کی طرح پھیل گئے، مگر ان لوگوں کا جو توکل تھا وہ اللہ پر تھا۔ یعنی ان منافقین لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو بھی گمراہ کریں، مگر رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ جو ہے، ایمان والوں کا جو بھروسہ ہے وہ صرف رب کی ذات پر ہے، رب کی ذات کے علاوہ اور کسی ذات پر نہیں۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 300 ساتھیوں، عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف ہو گئے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر میدان کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر وہاں جا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دستے کو وہاں مقرر کیا اور تلقین کی کہ دشمن بھی اگر غالب آ جائیں تو تم لوگ پھر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اور پھر آخر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطاب اپنے افواج کو فرمایا، یعنی سپہ سالار نے اپنی افواج کو ایک تاریخی خطاب دیا، واضح و نصیحت دی، اور تاریخی خطاب کیا تھا، فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔
میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں، میں اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کتاب دی اس کتاب کے مطابق میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ آج تم اجر و ثواب کے مقام پر کھڑے ہو، آج جو شہادت پائے گا وہ رب کائنات کا دیدار کرے گا، آج جو شہادت پائے گا وہ رب کائنات کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ پھر فرمایا، آپ نے فرمایا، پھر اس نے اپنے نفس کو صبر، یقین، جدوجہد، مسلسل خوش دلی کا گھر بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا کیونکہ دشمن سے جہاد کرنا بہت مشکل ہے، دشمن کے ساتھ جہاد کرنا بہت مشکل کام ہے، کم لوگ ہیں جو اسی صبر آزمائش مرحلے میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ یعنی اب مسلمانوں کے دل کے اندر وہ ولغلہ پیدا ہو چکا تھا کہ منافقین ایک طرف ہو چکے تھے، اب وہ سوچ رہے تھے کہ یہ جان بچا کر اپنی ایک طرف چلے گئے، اب ہماری باری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ نہ سوچنا کہ کافروں کے ساتھ جہاد بڑا مشکل ہے، اور ثابت ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے جنہیں اللہ سیدھے راستے پر پختہ کر دے، سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر پختہ کر دے، بے شک اللہ اس کا ساتھی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا بے شک اللہ اس کا ساتھی ہے اور اس کا فرما بردار رہے۔ اور یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور خطاب واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اور جب واعظ و نصیحت کرنے کے بعد اب میدان جنگ کی جو بات چلی، وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین، جان نثار کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پلک جھپکنے میں جان قربان کرنے والے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ احد کے نازک ترین لمحات کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کون ہے جو اس دفعہ سپاہی کا سلاپ کرے گا؟ سیاسی پلائی تھی، فرمایا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ آپ مسلسل یہ فرمائے جا رہے تھے اور اتنے میں ایک جان نثار کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے کر آپ نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کو فرما رہے تھے جو ان کفار و مشرکین سے ہمیں ہٹائے گا، جو ان کفار و مشرکین سے ہمیں بچائے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجاہد تھے جن سے کفار مشرکین کے بڑے بڑے سپہ سالار خوف زدہ ہو جاتے تھے، ایسے مجاہد تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان جب وہ میدان میں اترتے، کفار و مشرکین اپنے قدم پر نہ ٹھہر پاتے۔ جب آپ میدان کے اندر اترتے ہیں آپ بہت سارے کفار و مشرکین کو واصل جہنم کرتے ہیں، بار بار مسلسل دے دریغ حملے کرتے جا رہے ہیں، اور پھر آخر میں وہ وحشی جو غلام تھا، اسے بنت ہند عورت جن آدمی تھی، ابو سفیان کی بیوی، اب اس نے اس وحشی کو لالچ دے رکھا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کرے گا، معاذ اللہ مارے گا، تو میں تجھے یہ انعام دوں گی اور تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب اس وحشی نے چھپ کر حضرت حمزہ پر وار کیا اور آپ شہید ہوئے۔ اب اس ہندا نے کیا کیا؟ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے دل کو چبایا، آپ کے پردوں کو چبایا اور چبا کر کہنے لگی کہ آج ہم نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ اور حضرت حمزہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بہت پیار محبت کرتے تھے۔ آپ واحد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے باڈی گارڈ تھے، سیکورٹی والے تھے، دن رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ جو وحشی غلام تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ شہید کیا تھا اور آخر میں یہ ایمان لا چکا تھا، اور جب ایمان لانے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کر،
میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، جب بھی تو میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے مجھے اپنا چاچا یاد آ جاتا ہے، جب بھی تو میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو مجھے میرا اپنا مجھے چاچا یاد آ جاتا ہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اے لوگوں، اگر اپنے بچے کے نام رکھنے ہو تو پھر میرے چاچا کے نام پر رکھو، میرے چاچا کے نام حمزہ کے نام پر رکھو۔ اور پھر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ مختلف روایات آتی ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی آگے بڑھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آگے جاتے تھے، اور آپ ہی کئی کفار و مشرکین کو واصل جہنم کرتے رہے اور شہادت کی تلقین۔ اور جب وہ جو دستہ وہاں کھڑا ہوا تھا جبل عین پر، وہ اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت سمیٹ رہے۔ اب ابو سفیان جو تھا یہ بہت چلاک تھا، یہ بہت چلاک اور مچور آدمی تھا، اور جب انہوں نے دیکھا اب اس دستے والوں نے اپنے سپہ سالار سے کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی، اب ہم چلتے ہیں میدان کی طرف، مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ مگر ان کے امیر نے، ان کے سپہ سالار نے بہت منع کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ مگر ان کے دل کے اندر لالچ آ چکا تھا، ان کے دل کے اندر وہ لالچ، مال و غنیمت کا لالچ آ چکا تھا، اگر وہ مال و غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو پھر ہم رہ جائیں گے۔ آخرکار انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور جب ابو سفیان نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے، اس نے پہاڑی سے پچھلی طرف سے آ کر پھر حملہ کیا۔ وہاں 10 صحابہ کرام موجود تھے، 10 صحابہ کرام کا دستہ موجود تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ شہید ہوئے، ادھر سے مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اور پھر جب انہوں نے حملہ کیا اب مسلمان لڑکھڑا اٹھے، پاؤں زمین پر نہیں جم رہے تھے۔ اب وہاں مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ زخمی ہو گئے، اور انہوں کی کوشش یہ تھی کہ سپہ سالار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے انہیں مارا جائے۔ اور اس قافلے کے اندر ایک اور شخص تھا جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ شکل رکھنے والا تھا، اس کا نام محمد بن کمی تھا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے ان کو شہید کیا، اور افواہ یہ پھیلا دی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام بے دریغ ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اب بے دریغ وار کر رہے ہیں نہ بغیر سوچے سمجھے، اب صحابہ کرام شہید ہو رہے۔ اب وہاں صحابہ کرام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ جس کے لیے ہم جی رہے تھے، جس کی خاطر جنگ کر رہے تھے، اب اس دنیا میں وہ نہیں رہے تو ہمارا رہنے کا کیا فائدہ۔ اتنے میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اب اس نے آواز لگائی، اے مسلمانوں، اے ایمان والے، اے پاک نبی کے پاک صحابہ، سنو، وہ جو نبی آئے، پہلے بھی نبی آئے، وہ بھی چلے گئے، یہاں کوئی نہیں رہا۔ اگر نبی نہیں رہا تو پھر رب زندہ ہے، رب موجود ہے، ہم اپنے رب کے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم اپنے رب کے لیے لڑ رہے ہیں، ذرا اٹھو، اس رب کی خاطر اپنی تلواریں اٹھاؤ اور مقابلہ کرو۔ جب اتنی بات کی پھر مسلمانوں میں جان آئی، جان میں جان آئی، اور رب کے نام پر، اور پھر نعرہ تکبیر کی صدا گونجی، نعرہ تکبیر لگایا، اور نعرہ تکبیر لگا کر پھر میدان کی طرف پلٹے، اور ادھر سے دوسری طرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے گھیرے کے اندر لے رکھا تھا، بار بار آپ پر وار کر رہے تھے، مگر حضرت طلحہ، حضرت علی اور بہت سارے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد کھڑے ہو کر دیوار بن کر کھڑے رہ گئے، مگر کسی کی ان کی اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پاتے۔ پھر جان نثاروں میں سے کہ انصار کے 7 جوان حضور کے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے،
اور ایک ایک کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح تیر انداز تک ٹوٹ گئے۔ حضرت حضرت سید سینہ تان کر کھڑے ہیں، اور وہ سینہ تان کر کھڑے، نیزے آپ کے سینے پر لگتے ہیں، آپ کے سینے پر تیر لگتے ہیں، تلوار کھاتے ہیں، اور بے دریغ زخم آپ کے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے کھڑا کر کر کفار و مشرکین کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے، اور اسی میں پھر حضرت طلحہ کا آپ شہادت فرما گئے۔ سعد بن ابی وقاص وہ بھی ایسے کھڑے رہے سامنے سینہ تان کر، اور سعد بن ابی وقاص بار بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی آواز فرما رہے تھے، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ وہ سعد واحد وہ صحابی ہیں جنہیں دنیا کے اندر رہ کر جنت کی بشارت دی گئی۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان تھے۔ ایک حضرت سعد تھے، اور دوسرے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، اور دوسرے یہ صحابی تھی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس آپ نے زرہ جو پہنی ہوئی تھی، تو اب انہوں نے وہاں وار کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو دانت مبارک شہید ہوئے، آپ شدید زخمی ہوئے۔ اب ان شہداء میں سے حضرت ابو عبیدہ بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، بہت سارے، سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جنہیں غسیل الملائکہ کہا گیا۔ غسیل الملائکہ وہ صحابی کون تھے؟ وہ حضرت حنظلہ تھے، جنہوں نے اس رات ان کی شادی تھی ہوئی، اور وہ پہلی رات تھی، وہ پہلی رات اپنی بیگم کے پاس گزار رہے تھے، اہلیہ کے پاس۔ جب اعلان جہاد کا سنا تو اسی رات اپنی بیگم کو چھوڑا اور جہاد کے لیے نکل پڑے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کا حکم دیا، کہیں ایسا نہ ہو میں پیچھے نہ رہ جاؤں، بس اسی جنابت کی حالت میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کی لاش کو تلاش کرو۔ اب صحابہ کرام نے سارے میدان کے اندر حضرت حنظلہ کی لاش کو دیکھا، مگر وہ لاش نہ ملی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرانے لگے، اور صحابہ کو فرمایا صحابہ جانتے ہو حضرت حنظلہ کی لاش کیوں نہیں مل رہی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جنابت کی حالت میں آیا تھا، وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر آیا تھا، اور میدان جہاد کے اندر جنگ کے اندر شرکت کی، اور وہ جنابت کی حالت کے ساتھ تھا۔ اب فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، یہ غسیل الملائکہ تھے۔ ایسے ہی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بھی بڑی شجاعت و بہادری کا مقابلہ کیا، یہ بھی جہاد کے اندر شریک تھی۔ آپ فرماتے کہ میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا، اور میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور تلوار ہاتھ میں لے لی، اور ہاتھ میں تلوار لینے کے بعد میں آپ دفاع کرنے لگی، دفاع میں مصروف ہوگی، اور تیر اندازی بھی کی۔ ابن قیم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ مبارک پر وار کیا، اور فرماتی کہ ضربیں لگی، زرہ پہنی ہوئی تھی، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے تھے کہ ہمارا دنیا میں تجھے کوئی مصیبت نہ آئے، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جنت میں آپ مجھے اپنا رفیق بنا لیں۔ حضور نے فرمایا ہے ہمارا تم میری رفیق بن چکی ہو، اب بتاؤ اور کیا چاہتی ہو، اس سے علاوہ بتاؤ اور کیا چاہتی ہو؟ حضرت ہمارا کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بس مجھے آپ اپنا جنت میں رفیق بنا لیں، آپ اپنا جنت میں رفیق بنا لیں۔ حضرت ہمارا کہتی ہیں کہ اس کے بعد دنیا کی کوئی کسی مصیبت کا، پریشانی کا، تکلیف کا مجھے سامنا کرنا نہیں پڑا جتنا میں نے اس دن کفار و مشرکین کے ساتھ کیا۔ پھر ایسی حضرت قتادہ تھے، یہ بھی میدان جنگ کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار و مشرکین
کے سامنے دیوار بن کے کھڑے تھے، اور ان کا کیا عالم تھا ذرا یہ دیکھیے کہ آپ کی ایک آنکھ باہر ہے، لٹک رہی ہے، اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ وار کر رہے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اتنے شدید زخمی ہونے کے بعد بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مموت تھے۔ اور جب حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ میدان سے باہر جب ہم نکلے، میدان جنگ ختم ہو گیا، تو اب ہوا کیا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لہب میری آنکھ پر لگایا، تو یقین جانے کہ میری آنکھ کی جو بینائی تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی، اور ایک آنکھ سے مجھے زیادہ نظر آتا تھا اور دوسری سے کم نظر آتا تھا۔ جس آنکھ سے تیز نظر آتا تھا اس آنکھ پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن لگے ہوئے تھے۔ اور پھر ایسے ہی حضرت حمزہ کا صبر دیکھیے، جب یہ قافلہ میدان سے غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں حضرت حمزہ تھی بارگاہ رسالت میں آتی حاضر ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دیجیے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت حمزہ کو شہادت کی خبر دی۔ اب پہلی خبر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ تمہارے ماموں حمزہ شہید ہو گئے، تمہارے ماموں حمزہ شہید ہو گئے۔ پھر دوسرے نمبر فرمایا تمہارے بھائی عبداللہ بن جاش وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے خامد جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا تمہارے بیٹا جو تھا وہ بھی شہید ہو گئے، اور آخر میں فرمایا کہ آپ اگر صبر کرو گے تو اس پر رب کائنات کے ہاں بہت اجر ہے، صبر کرو گے استقامت کے ساتھ صبر پر رہو گے تو تمہارے ہاں اس کے ہاں بہت اچھا ہے۔ اور پھر آگے ام سعد کے حوالے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ قریب آئی، اور جب یہ قافلہ مدینہ شریف میں پہنچا تو حضرت سعد نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور جب ام سعد آپ کے قریب آئی تو حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ محترمہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان کے بیٹے عمر بن معاذ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کے بیٹے معاذ شہید ہو گئے۔ ام سعد نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کو دیکھ کر مصیبت کم ہو گئی، آپ کو دیکھ کر پریشانی کم ہوگی۔ آپ نے ام سعد کو بشارت دی کہ سب کو بتا دو، سب کو بتا دو سارے شہداء جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں وہ سب کے سب جنت میں ہیں، وہ سب کے سب جنت کے اندر ہیں، وہاں رزق بھی پا رہے ہیں، وہاں رب سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی لیے آخر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام شہداء کی تدفین کی، اور غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر کے اندر دو تین شہداء کو دفن کیا گیا، اور پھر آپ نے دعا فرمائی، اور دعا شہداء کے لیے یہ فرمائی کہ یہ حال میں یہ ہمیں سن رہے ہیں، یہ ہمیں پہچان رہے ہیں، مگر یہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ جو مرد رب کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جائیں تو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ ہاں وہ زندہ ہیں اور رب کائنات کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے۔ اس لیے رب کائنات وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچے میں ٹھہرا رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے۔ تو گویا یہ جو غزوہ تھا غزوہ احد، نہ اس میں ہار تھی نہ جیت تھی، ہار اور جیت کے درمیان میں رہا۔ اب یہ سوچیے ابتداء میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، مگر مسلمانوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار کی نافرمانی کرتے ہوئے کی نافرمانی کرتے ہوئے 70 افراد سے جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور بہت سارا نقصان ہوا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب لشکر ہو
जिहाद के अंदर सिपा सलार की बात को मानना सब पर फर्ज होता है। और जो नाकामी हुई, वो जो शिकस्त हुई, वो जो सहाबा किराम शहीद हुए, वो जो 40 सहाबा किराम जख्मी हुए, वो सिर्फ और सिर्फ जो वो दस्ता जबल ऐन पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयन किया था, वो जो जगह उन्होंने छोड़ी, वो हुक्म अदूली करके हज़रत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुसलमानों को ये नुकसान उठाना पड़ा। तो ये उनका गज़वा-ए उहद का मुख्तसर सा वाक़या था। और ये बात याद रखिए, ये गज़वा उहद के साथ पैगाम क्या देता है? तो पैगाम यही देता है कि जब भी वक्त आ जाए कफार और मुशरिकीन के साथ, जब भी वक्त आ जाए दीन हक की बका के उनका, जब भी वक्त आ जाए अल्लाह और उसके रसूल की नामूस का, जब भी वक्त आ जाए दीन को बका देने का, तो फिर क्या करो? फिर जिहाद के लिए निकल पड़ो, फिर जिहाद के लिए तैयार रहो। और फिर अमीर जो लश्कर का अमीर हो, जो लश्कर का सिपा सलार हो, उसके हुक्म ताबे होते हुए लेकर निकल पड़ो। हजरत ज़िवाकार, ये तो गज़वा उहद के हवाले से था।